ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنَّكُمْ، پس بے شک تم، فَإِنَّكُمْ، پس بے شک تم، وما، اور جن کو، تعبدون، تم پوجتے ہو، فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، پس تم اور تمہارے جھوٹے معبود، جن کو تم پوجتے ہو، جھوٹے معبود، ما انتم، نہیں ہو تم، علیہ، اس پر، بفاتنین، کسی کو گمراہ کر سکنے والے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ما انتم علیہ بفاتنین۔ اچھا سوری۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، بے شک تم اور جن کو تم پوجتے ہو، جو تمہارے جھوٹے معبود ہیں، ما انتم علیہ بفاتنین، تم کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے، الا، ہاں مگر، من ہوا، جو ہو، صال الجحیم، جہنم میں جانے ہی والا، الا من ہوا صال الجحیم، مگر وہ کہ جس نے جہنم میں جانا ہی جانا ہے۔ اللہ تعالی یہاں پورے دنیا کفر کو، اور دنیا کفر نے اپنے جس زمانے میں جو اپنے معبود بنائے رکھے، اللہ تعالیٰ ان سب کو مخاطب کر کے یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ کا حکم نہ ہو، تم سب مل کر کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے، تم سب کے سب مل کر کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ تمہارے گمراہی میں کون آئے گا؟ الا من هو صال الجحیم، یعنی ازل سے جس کے بارے میں اللہ کے علم میں ہے کہ اس نے ہدایت کو قبول نہیں کرنا، اس نے گمراہی ہی کو قبول کرنا ہے، وہی تمہارے پیچھے آئے گا تو آئے گا۔ اللہ کے علم میں ازل سے ہو کہ اس نے گمراہی ہی کو قبول کرنا ہے، اس نے ہدایت کو قبول نہیں کرنا، بس وہ تمہارے پیچھے لگے گا۔ باقی تمہارے اندر، تمہارے معبودوں میں یہ جرت نہیں ہے کہ کسی کو گمراہ کر سکیں، وہ کسی کو اپنے پیچھے لگا سکیں، یعنی تم اور تمہارے معبود سب بے بس ہیں۔ وما منا الا لہ مقام معلوم، اس سورت کا آغاز ہوا تھا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، فرشتوں کی قسموں سے۔ اس سورت کا آغاز فرشتوں کی قسموں سے ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی تھیں۔ پھر سورت کے درمیان میں بھی فرشتوں کا تذکرہ چلتا رہا۔ کل ہم نے سبق پڑھا، اس کے اندر بھی فرشتوں ہی کا ذکر آیا کہ ان کفار نے، ان مشرکین نے اللہ اور فرشتوں کے درمیان رشتہ داریاں قائم کر دی، نسب قائم کر دیا، حالانکہ وہ تو اللہ کی مخلوق ہے۔ اب یہ جو اگلی آیات آ رہی ہیں نا، وما منا الا لہ مقام معلوم وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون، کم سے کم یہ 3 آیات یہ فرشتوں کے اقوال ہیں، فرشتے کہہ رہے ہیں، فرشتے اپنے بارے میں خود بتا رہے ہیں، کہتے ہیں وما، اور نہیں ہے، منا، نہیں ہے ہم، الا، مگر، لہو، ہر ایک کے لیے، مقام معلوم، ایک متعین مقام ہے۔ وما منا الا لہ مقام معلوم، اور ہم میں سے ہر ایک کا متعین مقام ہے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَنَحْنُ الصَّافُونَ، ہم اللہ کی اطاعت کے لیے صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں، ہم اللہ کی اطاعت کے لیے صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم،
لنحن المسبحون، ہم اللہ کی پاکی بیان کرنے والے ہیں، ہم اللہ کی پاکی بیان کرنے والے۔ فرشتے یہاں بتا یہ رہے ہیں، اور بے وقوفوں، ہمیں خدا سمجھنے والوں اور ہمیں کو بڑا سمجھنے والوں، ہمارا تو اللہ کے ہاں یہ معاملہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہماری جگہیں طے کر دی گئی ہیں، تو ادھر تو ادھر تو ادھر تو ادھر، اور جس کا جو مقام اللہ کی طرف سے متعین ہو چکا ہے نا، بس وہ وہیں پر ہے، وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ ہم تو محتاج ہیں، ہمارا تو متعین کر دیا گیا مقام، یہ جگہ یہ تمہاری ہے۔ وما منا الا له مقام معلوم، ارے ہم میں سے تو ہر ایک کی جگہ متعین ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اچھا اس متعین جگہ پر کیا ہوتا ہے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہاتھ باندھے صف بستہ اللہ کے حکم کی تعمیل کے منتظر رہتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو حکم آتا ہے ہم نے فوراً تعمیل کرنی ہوتی ہے۔ ہمارے تو ہر وقت ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے، کب اللہ کی طرف سے حکم آئے اور کب ہم اس کی تعمیل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، ہماری زبانوں پر ہر وقت اس اللہ کی پاکی بیان ہو رہی ہوتی ہے۔ ہم تو اس وقت اس کی پاکی بیان کر رہے ہوتے ہیں ہر وقت۔ اسی لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم کوئی خدائی اختیار رکھتے ہیں یا ہم کوئی منوا سکتے ہیں، اور بھائی ہماری یہ حیثیت نہیں ہے۔ ہم تو وہاں ہاتھ باندھے غلاموں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ جو اوپر سے اللہ کی طرف سے حکم آئے گا تسلیم کریں گے، اور ہماری زبانیں ہمہ وقت اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہوتی ہیں۔ ہم نے 70ویں پارے میں فرشتوں کے بارے میں پڑھا تھا، وہاں ایک لفظ آیا تھا مشفقون، ہمہ وقت اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں فرشتے ہمہ وقت، کیونکہ اللہ کے قریب ہے نا۔ جو قرب فرشتوں کو ہے وہ ظاہر انسانوں کو نہیں ہے، عام انسانوں کو نہیں ہے، جو فرشتوں کو ہے، اور جو جس کو جتنا زیادہ قرب ہے نا وہ اتنا زیادہ ڈرتا ہے، وہ اتنا زیادہ ڈرتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والوں میں سے کون ہوتا ہے؟ انبیاء علیہ السلام۔ کیوں؟ اللہ کا جو قرب نبیوں کو ہوتا ہے نا وہ کسی کو نہیں ہوتا، اور جس کو جتنا زیادہ قرب ہوتا ہے اس پہ اتنا ہی زیادہ ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ اس لیے وہاں پہ کہا جاتا تھا نبیوں کے بارے میں وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرنا، بس صرف یخشونا، صرف اسی سے ڈرنا ہے، صرف اسی کا خوف، اس کے سوا کسی کا خوف نہیں۔ تو ہم اسی لیے انبیاء علیہم السلام سب سے زیادہ عبادت گزار ہوتے ہیں، اسی لیے انبیاء علیہم السلام سب سے زیادہ استغفار کرنے والے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ استغفار۔ اسی لیے انبیاء علیہم السلام اللہ کی نافرمانی سے سب سے زیادہ بچنے والے ہوتے ہیں، اتنے 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 بچنے والے ہوتے ہیں۔ میں یہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ ان کا وجود اس درجے پاک ہو جاتا ہے اللہ کے ڈر اور خوف میں کہ گناہ ہی ختم ہو جاتا ہے، گناہ ہی ختم ہو جاتا ہے، گناہ کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے انبیاء علیہم السلام سے۔ اس درجے کا اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے انبیاء علیہم السلام پر۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں ذرا سی چھوٹی سی بات ہوئی اوپر سے کوئی نہ کوئی پکڑ آ گئی، چھوٹی سی کوئی بات، حالانکہ ایسی باتیں لوگ دن رات صبح و شام کرتے رہتے ہیں، لیکن وہاں ذرا سی، بہت ذرا سی کوئی بات ذرا سی ہوئی، پکڑ آ گئی۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، نبینا صحابی تھے، وہ ایسے وقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے کہ آپ مشرکین کو تھوڑا سا اسپیشل ٹائم دے رہے تھے۔ ان کو نہیں پتا تھا، نابینا تھے، تو بڑے شوق سے آئے، آ کر اللہ کے نبی، اللہ کی طرف سے کیا حکم نازل ہوا؟ ہمیں کوئی نیا حکم ملا تو ہم اس پہ عمل کریں، ہم اور اللہ کا قرب حاصل کریں اور اللہ کی رضا حاصل کریں۔ تو بڑا ناگوار ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ یہ کون سا وقت ہے آنے کا، دیکھ بھی رہا ہے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں ایسے لوگوں کے ساتھ، اس وقت نہ آتے، بلکہ اس وقت نہ آپ کی پیشانی پر بل پڑ گئے، یہ ذرا سا معاملہ ہوا، فوراً قرآن اترا عبس وتولی۔ اچھا
چہرے پہ بل پڑ گئے اور منہ پھیر لیا. ان جاءہ الاعمى، ایک نابینا شخص آپ کے پاس آئے. وما یدریک لعلہ یزکیٰ، کافی تفصیلی آیات ہیں، ہم پڑھیں گے. تو ذرا سی بات ہوتی تھی نا تو پکڑا، ہاں جی ایسا کیوں؟ اسی لیے انبیاء علیہم السلام جو ہیں، کیوں؟ اللہ کا قرب ہے، جس کو جتنا زیادہ قرب ہے وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور وہ اتنا زیادہ عبادت گزار ہے، اور وہ اتنا زیادہ توبہ اور استغفار کرنے والا ہے. تو یہ فرشتے چونکہ یہ اللہ کے بہت قریب ہیں، اس لیے بعض فرشتوں کے بارے میں مقربین کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے مقرب ترین، قریب ترین ہیں. تو ان کا کام وہ کیا ہے؟ وہ ہما وقت. تو فرشتے کہہ رہے ہیں بھائی ہم تو ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، ہمارے تو ہاتھ بندھے ہوتے ہیں کب اللہ کی طرف سے حکم آئے اور ہم تعمیل کریں، اور ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں. وَإِن، اور یہ ہے کہ کانو، تھے یہ لوگ، لَيَقُولُونَ، کہا کرتے. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ تو کہا کرتے تھے، لو، اگر، انا، بے شک، عندنا، ہمارے پاس ہوتی، ذکرن، نصیحت، من الاولین، پہلے لوگوں جیسی نصیحت، کتاب، وہی پہلے لوگوں پہ اتری، اگر ہمارے پاس ہوتی، لکننا، تو ہم ہوتے، عباد اللہ کے بندے، المخلصین، نیک، تو ہم اللہ کے بڑے نیک اور برگزیدہ بندے بن جاتے. یہ مشرکین کہا کرتے تھے، وہ پہلی قوموں کے پاس یہ سنتے تھے نا واقعات، وہ فلاں قوم کے پاس تو اللہ کے نبی آئے تھے، فلاں قوم پر تو کتاب، اچھا، ہو بڑے خوش نصیب تھے بھائی، ہمارے پاس کوئی نبی آتا نا، ہمارے پاس کتاب آتی تو ہم ان سے کئی زیادہ عبادت گزار ہوتے. جیسے ہم بھی کئی کہتے ہیں نا یار وہ فلاں بندہ، وہ فلاں قوم کا ہمیں مل جاتا نا ایسا تو ہم تو کمال کر دیتے، ہم تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے، ہم تو کیا کر دیتے. تو یہ کہا کرتے تھے. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہا کرتے تھے، لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، اگر پہلے لوگوں جیسی نصیحت ہمارے پاس ہوتی، لَكُنَّا، تو ہم ہوتے، عباد اللہ المخلصین، اللہ کے بڑے ہی نیک بندے. فَكَفَرُوا بِهِ، لیکن جب وہ نصیحت آئی تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. فَكَفَرُوا بِهِ، انہوں نے انکار کر دیا اس کو ماننے سے. اب جب آئی ہے، ہم یہی بات پہلے پارے میں یہود کے بارے میں پڑھ کے آئے، وہ تو اعلان کرتے تھے نبی آئیں گے نا، آخری نبی آخر الزمان آئیں گے، ہم ان کے ساتھی بن کر، ہم ان کے معاون بن کر، ہم ان کے مددگار، ہم ان کے تابع بن کر، ان کے ساتھی بن کر دنیا پہ حکومت کریں گے. دنیا پہ، جی پہلے پارے میں ہم پڑھ کے آئے. وہ کہا کرتے تھے یستفتحون علی الذین کفروا، کہ کفار کے خلاف حضور کے نام سے فتح مانگتے تھے کہ جب وہ آئیں گے نا ہم ان کے ساتھ مل کر آئیں گے. فلما جاءہم، جب آپ تشریف لے آئے، ما عرفوا، آپ جانے پہچانے تھے، کفروا بھی، ماننے سے انکار کر دیا. یہ دعوے کرتے تھے لیکن جب آپ تشریف لے آئے اور ہدایت آ گئی، نصیحت آ گئی، فکفروا بھی، ماننے سے انکار کر دیا. فسوف یعلمون، تو عن قریب یہ پھر اس کا انجام جان لیں گے، عن قریب جان لیں گے. وَلَقَدْ، اور یقیناً، سبقت، پہلے سے طے ہو چکی، کلمتنا، ہماری یہ بات یا ہمارا یہ فیصلہ پہلے سے طے ہو چکا، لعبادنا، ہمارے بندوں کے لیے، المرسلین، جو رسول، ہمارے جو رسول گزرے ہیں، ہمارے جو بندے جن کو رسول بنایا، ان کے بارے میں یہ بات پہلے سے طے ہو چکی. انہم، بے شک وہی، لہم المنصورون، غالب آ کر رہیں گے، وہی غالب آ کر رہیں گے. وَإِنَّ، اور بے شک، جُنْدَنَا، جو ہمارے لشکر ہیں، لہم الغالبون، وہی غالب ہوں گے، وہی غالب ہوں گے. فتولہ، بس آپ نظر انداز کیجئے، عنہم، ان کو،
حتی حین، کچھ وقت تک کے لیے. کچھ وقت ہے آپ ان کو نظر انداز کریں، ان کی فکر چھوڑیں. وَأَبْصِرْهُمْ، اور آپ ذرا ان پہ غور کریں، ان کو دیکھیں. فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، یہ بھی دیکھ لیں گے، جلد ہی یہ بھی دیکھ لیں گے. یعنی آپ بھی انتظار کریں، جلد ہی یہ اپنا انجام دیکھ لیں گے. أَفَبِعَذَابِنَا، کیا ہمارے عذاب کی یستعجلون، یہ جلدی مچا رہے ہیں؟ کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ فَإِذَا، پھر جب نزل، وہ عذاب اترے گا. بِسَاحَتِهِمْ، ساحہ صحن، جب ان کے صحنوں میں، ان کے گھروں میں وہ عذاب اترے گا. فَسَاءَ، تو بہت برا، صباحو، معاملہ ہو جائے گا. المنذرین، ان لوگوں کا جن کو آگاہ کیا گیا، جن کو ڈرایا گیا. تو جن کو آگاہ کیا گیا، جو آگاہ کیے گئے، خبردار کیے گئے، پھر ان کا بہت برا انجام ہوگا. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، آپ ان کی فکر چھوڑیں. حتی حین، کچھ وقت تک کے لیے، کچھ وقت تک کے لیے آپ ان کی فکر چھوڑیں. وَأَبْصِرْ، آپ بھی دیکھیں. فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، جلد یہ بھی دیکھ لیں گے، آپ بھی دیکھیں اور جلد یہ بھی دیکھ لیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سبحان، بہت بابرکت ہے. ربک، آپ کے رب کے ساتھ. رب العزہ، اور وہ اقتدار، اختیار، قوت، غلبہ، عزت. عزت کا جو لفظ ہے نا، یہ اس کا تھوڑا سا مفہوم، اقتدار، اختیار، بلکہ کامل اقتدار، کامل اختیار، کامل قوت، کامل غلبے کا رب ہے وہ. اس کا اقتدار کامل، اس کا اختیار کامل، اس کی طاقت کامل، اس کی قوت کامل. عما یصفون، وہ پاک ہے کس چیز سے؟ جو لوگ بیان کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے اللہ ان غلط باتوں سے جو لوگ بیان کرتے ہیں. آپ کا رب وہ تو عزت کا رب ہے، غلبے کا رب ہے، طاقت کا رب ہے، اختیار کا رب ہے، قوت کا رب ہے. وسلام، اور سلامتی ہو علی المرسلین، اللہ کے رسولوں پر، اور سلامتی ہی سلامتی ہے اللہ کے رسولوں پر. والحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. بس یہاں